ہوا، کوئی ورک نہیں ہے، کوئی قلم نہیں ہے، اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ عبداللہ لکھتے نہیں ہو، تو انہوں نے وہ ساری بات بیان کر دی کہ یا رسول اللہ صحابہ نے مجھے روکا تو میں اس وجہ سے رک گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص اکتب، لکھا کرو، ما خرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اکٹھا کیا تو میرے پاس 5 لاکھ احادیث اکٹھی ہو گئی۔ میں نے پھر اس کی کانٹ چھانٹ کی تو میرے پاس 2 لاکھ حدیثیں رہ گئیں۔ میں نے مزید کانٹ چاٹ کی، جو فضائل اعمال پر احادیث تھیں، جو فقہی معاملات پر احادیث تھیں، میں نے ان کو الگ کیا تو پھر میرے پاس 1 لاکھ حدیثیں رہ گئیں۔ ان میں مزید میں نے چھانٹی کی، کہا کہ 1000 حدیثیں رہ گئیں، مزید کانٹ چھانٹ کی تو میرے پاس 4 حدیثیں رہ گئیں۔ اور پھر جب 4 حدیثیں رہ گئیں آپ نے کہا یہ مدار دین ہے، یہ دین کا سرمایہ ہے، اور یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اب وہ 4 حدیثیں، ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت بری ہے، کام اگرچہ اچھا ہو لیکن نیت اچھی نہیں ہے، وہ کام بھی بندے کے لیے وبال بن جائے گا۔ کام اچھا ہے، خرچ کر رہا ہے، لیکن نیت بری ہے کہ میری تعریف ہو، لوگوں کو واضح نصیحت کرتا ہے، کام اچھا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، کیا بات کرتا ہے، کیا کمال کر دیتا ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، اور کیا اس کی آواز ہے، کیا سر ہے اس کے۔ کام تو اچھا ہے لیکن نیت بری ہے۔ شہید اپنی جان دے دیتا ہے، مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری بہادری کی تعریف کریں، مجھے شہید کہیں، یہ القابات دیں۔ اب دیکھیں راہ خدا میں جان دی، ایک بندے نے جان ہی دے دی ہے، اب اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ نیت کا وبال تھا تو لہٰذا کام اچھے ہیں لیکن بری نیت کی وجہ سے یہ چیزیں بندے کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ 4 حدیثوں میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ کام کرتے ہوئے معمولی سی ریاکاری بھی آ گئی، یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ بندے کا ہر کام، ہر فعل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جب اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے گزرے تو سعد بن ابی وقاص کو روتے دیکھا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص، تو کہا کیا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو ان کا مجھے بھی سنائیں وہ کون سا فرمان ہے؟ تو وہ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ معمولی سی ریاکاری یہ بھی شرک ہے، کہیں کسی عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ تو نیت کے فطور اس سے بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نیت کے فطور سے، نیت کے وبال سے ہمیں محفوظ فرما۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس نے کہا بھی نہیں ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد رویا جائے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں مروں میرا پروٹوکول ہو، میرے وہ رونے والے بہت سارے لوگ ہوں،
میرے جانے پر غم زدہ ہونے والے بہت سارے لوگ ہوں۔ اب زبان سے کہا تو نہیں تھا اس نے کسی کو، نہ اس نے بیوی کو کہا، نہ اس نے بچوں کو کہا، نہ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہا، کسی کو نہیں کہا، لیکن دل میں تھا جب میں مروں میرا پروٹوکول ہو، لوگ میرے جانے پر غم کا اظہار کریں۔ کیا آدمی تھا وہ، چلا گیا، دل میں یہ بات، کسی کونے میں یہ بات اس نے سر اٹھا لیا تھا بس۔ تو حضور نے فرمایا کہ رو تو وہ رہے ہوتے ہیں، لیکن رونے کا وبال اس میت پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مدار دین ہے، دین کا سرمایہ ہے، دین کا خلاصہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بخاری شریف کو شروع کیا، پہلی حدیث پاک یہی ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ واضح بیان کر دیا گیا، یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وَإِنَّ حَرَامٌ بَيِّنٌ، اور حرام بھی واضح ہے، یہ بھی ہمیں کلیئر کر دیا گیا بھئی یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ بعض چیزیں شبہ والی ہیں، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ چیزیں ہیں جن میں شبہ آ جاتا ہے، یہ کام کروں کہ نہ کروں، صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، یہ شبہ والی چیزیں۔ یہ کھانا یہ آیا ہے میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، رقم آ گئی پتہ نہیں آئی کہاں سے ہے، شبہ والی چیز ہے، جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا کہ درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اور جس نے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ جس نے شبہ والی چیز کو چھوڑ دیا، ابھی شبہ والی چیزوں پر میں آگے گفتگو کروں گا، یہ حدیث پاک مکمل ہو جائے۔ ومن واقع فی الشبہات، فرمایا کہ جو بندہ شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، واقع فی حرام، وہ حرام کاموں میں پڑ گیا۔ اب جس چیز میں شبہ آ جائے، شک پیدا ہو گیا، شبہ شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے میرے لیے حرام ہے، کسی کی بکری چلتی ہوئی آ گئی، کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہے، بندہ کس کو اپنے پاس رکھ لوں، لیکن شبہ بھی ہے پتہ نہیں کس کی، میرے لیے جائز ہی نہیں، اب یہ شبہ آ گیا، اب اس کو چھوڑ دو، گری پڑی رقم مل گئی اس کو، اب اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں شبہ والی ہیں، اور قریباً 100 میں سے 90% لوگ ان شبہ والی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہ جس کا ہمیں صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہے، یہ چیز حلال طریقے سے آ رہی ہے، حلال ذریعے سے آ رہی ہے، حرام ذریعے سے آ رہی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں بیمہ پالیسی، تکافل ہے، انشورنس ہے، انسان کی اپنی انشورنس، گاڑیوں کی انشورنس، بیمہ پالیسی، اپنی پالیسی یا کسی گاڑی کی یا فیکٹری کی پالیسی۔ اب یہاں پر انسان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی رقم کمپنی انویسٹ کرتی ہے مختلف کاموں میں، پلاٹ خرید لیے، ٹاؤن خرید لیے، اپنے نام کے ٹاؤن بنا لیے، پلازے بنا لیے بڑے بڑے، فلاں کاروبار میں انویسٹ کر دیے پیسے، لہٰذا جتنا پیسہ آپ کا ہوگا اس کا جتنا پرسنٹ بنتا ہوگا اس کاروبار میں سے آپ کو نفع ہوگا۔ ظاہراً دیکھا جائے ایک تجارت ہے جو کہ درست ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کمپنی صرف یہی کام نہیں کرتی، بہت سارے کام کرتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایسے کاموں میں پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ایک عالم دین کی رائے لے، دوسرے کی لے، تیسرے کی لے، رزق کا معاملہ ہے،
کہیں رزق میں کہیں حرام شامل نہ ہو جائے۔ تو اس پر علماء کا وہ بالکل کلیئر کٹ ان کا متفق سب تمام علماء کا اس پر یہ فیصلہ ہے، اس پر فتویٰ ہے کہ لائف انشورنس بیمہ پالیسی جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ فتاوے ہیں وہ سوال اور طرح کے ہیں، کوئی بندہ لائف انشورنس کروانے جائے وہ آپ کو فتویٰ بھی دکھائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک جانب تصویر لگائی ہوگی، تقی عثمانی صاحب کی ایک جانب تصویر لگائی ہوگی، نیچے سگنیچر بھی ہوں گے، بھائی اس کو پڑھ کر دیکھیں وہ سوال کیا ہے۔ وہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے لگاتا ہے، دوسرا آدمی اس پر محنت کرتا ہے، اب یہ آپس میں تجارت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جائز ہے۔ اس کو مشارکہ کہا جاتا ہے کہ دو آدمی وہ شریک ہیں۔ ایک ہے مضاربہ، مضاربہ یہ کہ ایک آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی اس پر محنت کرتا ہے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ جائز ہے۔ جس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لوگ زمین دیتے ہیں، ایک مالک اور ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو کہتا ہے بھئی سارا پیسہ میں لگاؤں گا، محنت تم نے کرنی ہے، نفع ہمارا آدھا آدھا ہوگا، کہ اس کی ساری محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، صبح شام کی اس کی محنت ہے۔ اب یہ مشارکت ہے کہ دونوں اس میں شریک ہیں۔ اسی طرح مضاربت، ایک آدمی تجارت کے لیے پیسے کسی دوسرے کو دے دیتے، بھئی تم نے تجارت کرنی ہے، پیسہ میرا ہے، یا آدھا آدھا پیسہ، یہ مشارکت ہو گئی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے، نیچے ظاہر ہے وہ مفتی نے تو لکھ دینا کہ بھئی یہ تو تجارت جائز ہے۔ اب اسی طرح کا وہ فتویٰ ملتا جلتا وہ جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اس کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ ان کے سائن ہیں اور انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ بھئی وہ تو تجارت کا سوال تھا، انہوں نے جائز کہہ دیا۔ کیا جو پالیسی کروائی جا رہی ہے وہ اسی طرح کی کروائی جا رہی ہے یا دوسری ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح کی ہے کہ ہم آپ کے پیسے سے تجارت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پہلی چیز، یہ جو لائف انشورنس کا یہ جو کرواتے ہیں، یہ جو کرتی ہے پالیسی، یہ ایک قرض کی صورت ہے، اور جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے وہ قرض خواہ ہے، کمپنی قرض دار ہے۔ کمپنی اسے قرض لیتی ہے کہ آپ ہمیں کچھ قرض دے دیں پالیسی ہولڈر سے، اور قرض کا سیدھا سیدھا اصول ہے جتنی رقم دی ہے اتنی واپس لی جائے۔ یہ قرض کی حیثیت ہے، آپ کے نہیں، یہ تو میری پارٹنر کی حیثیت ہے، تو آپ چاہے 1 کروڑ کی پالیسی کروا لیں اور کمپنی کو کہیں کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کمپنی آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ برابر کی شراکت دار نہیں ہیں، آپ کی حیثیت صرف ایک قرض خواہ کی تھی جو کہ کمپنی نے آپ سے قرض لے لیا۔ اس کی پہلی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ اب دوسری اس میں خرابی لائف انشورنس میں اور بیمہ پالیسی جو اس کے نام ہیں اس کے، اور یہ کہ رقم جمع کروا دی اور وہ رقم آپ کو مل رہی ہے، اس کا نفع بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اب کمپنی وہ آپ کے پیسے کہاں پر انویسٹ کرتی ہے؟ وہ لوگوں کا پیسہ لیا ہوا مختلف اداروں کو، یہ اتنے امیر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو یہ قرضہ دیتے ہیں، بینکوں کو قرضہ دیتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کو، ملوں کو، بڑے بڑے بزنس مین تاجروں کو یہ کمپنیاں قرضہ دیتی ہیں، اور یہ قرضہ سود کے بغیر نہیں دیتی۔ لاکھ ایک سے لیا، 2 لاکھ دوسرے سے لیے، 3 لاکھ کسی سے لیے، جس طرح 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے 10 کروڑ بھی اگر یہ پالیسی کا وہ ان کے پاس ممبرشپ ہے، اور وہ سالانہ 1 لاکھ بھی جمع کروائیں تو کتنی رقم یہ بن جاتی ہے؟ اربوں خربوں میں رقم جا بنتی ہے، بلین میں جا کے رقم بن جاتی ہے، اور وہ پھر مختلف بینکوں کو، فیکٹریوں کو، تاجروں کو، گورنمنٹ کو یہ قرضہ دیتے ہیں، اور سود پر قرضہ دیتے ہیں، اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے پھر جتنے فیصد لوگوں کو نفع مل رہا ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ اب یہ سیدھا سیدھا سود ہے، سود کا پیسہ آپ کا لوگوں کو دیا اور اسی میں سے آپ کو بھی نفع دے دیا۔ اب اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟
احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور پھر سود لینے والا دینے والا دونوں ہی آگ میں ہیں۔ اللہ کے سیدھے سیدھے حکموں کو توڑا، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں میرا رسول عطا کرے، میرا حبیب عطا کرے۔ تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت نہیں کی؟ حضور نے تجارت بھی کی ہے۔ تو کیا حضور کی مثال ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہہ دیا احل اللہ البیع، ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، پیسے کے اوپر پیسہ لینا یہ حرام کر دیا۔ اب یہ دوسری اس میں قباحت ہوگی۔ تیسری قباحت، جس نے انشورنس کروائی ہے اس کا پیسہ 2 لاکھ جا چکا ہے کمپنی کے پاس، اچانک اسے اپنے ہی پیسے کی ضرورت پڑی، ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے، بھئی مجھے 1 لاکھ روپے ابھی ارجنٹ چاہیے۔ کمپنی کہتے ٹھیک ہے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بغیر سود کے نہیں ملے گا، یہ کمپنی کی پالیسی ہے۔ بغیر سود کے پالیسی ہولڈر کو، جس کا اپنا پیسہ کمپنی میں جمع ہے، اس کو پیسہ نہیں ملتا بغیر سود کے۔ یہ تیسری خرابی۔ چوتھی خرابی، کوئی شخص اپنی انشورنس کرواتا ہے، اس نے 3-4 قسطیں بھری، اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کروانی، اب اسی کی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی۔ کیا آپ نے پالیسی کو پورا نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، فالو نہیں کیا، یہ بھی خرابی۔ پانچویں خرابی، رقم جمع کروا دی، اب 2 صورتیں ہیں، پالیسی کروائی تھی 10 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، ابھی پالیسی پوری نہیں ہوئی، جس نے پالیسی کروائی تھی وہ طبی موت مر گیا، اب جو 10 سال تک جو اس کی انشورنس کے جو پیسے جمع ہونے تھے، جو اس کو ملنے تھے، وہ رقم اس کو، حالانکہ اس نے اتنی رقم جمع نہیں کروائی، کمپنی پابند ہے اس کو، وہ جو اس نے 10 لاکھ کی انشورنس کروائی تھی اور ابھی تک 5 لاکھ جمع ہوئے تھے، اور یہ بندہ طبی موت مر جاتا ہے، کمپنی پابند ہے اس کو 10 لاکھ روپے دے گی اس کے وارثوں کو، کیونکہ وہ انشورنس 10 لاکھ کی کروا کر گیا تھا۔ یہ یہاں پر کمپنی کو نقصان ہے، تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو نقصان ہو۔ اور اسی طرح اگر وہ طبی موت نہیں مرا، حادثاتی موت مر جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، تو کمپنی ڈبل رقم کر کے اس کو دیتی ہے، اس کے وارثوں کو۔ یہی تو وہ لالچ دیتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو اتنا پیسہ ملے گا، یہی وہ لالچ دیتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کوئی حادثہ پیش آ گیا آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ ابھی کتنی خرابیاں جمع ہو گئی، تو ان ساری خرابیوں کی وجہ سے یہ لائف انشورنس یہ حرام ہے، بیمہ پالیسی حرام ہے۔ گاڑیوں کی بیمہ پالیسی کروائی جاتی ہے، فیکٹریوں کی کروائی جاتی ہے، بسوں کی کرواتے ہیں لوگ، اور سالانہ جو ان کا جتنا بنتا ہے، جتنی مالیت کی وہ چیز ہوتی ہے اتنے فیصد وہ اس کی رقم سالانہ جو ہوتی ہے لائف انشورنس کو جمع کروانی ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص پالیسی کرواتا ہے اپنی فیکٹری کی 10 سال کی، 20 سال کی، 15 سال کی، کوئی شخص اپنی کار کی انشورنس کرواتا ہے 10 سال کی، 5 سال کی، سالانہ جتنی مالیت کی وہ گاڑی ہے، 30 لاکھ کی گاڑی ہے، اسی حساب سے سالانہ اس کی وہ قسط بنا دیتے ہیں، کیا آپ اتنی سالانہ قسط دیں گے آپ کی گاڑی کی انشورنس رہے گی، اور گاڑی کو کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو کمپنی اس حادثے کا ازالہ کرے گی، وہ نقصان پورا کرے گی۔ اب یہ 2 صورتیں ہیں، ایک آدمی نے 5 سال کے لیے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی تھی، اور 5 سال اس گاڑی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، 5 سال پورے ہو گئے، اب جو پیسے پالیسی ہولڈر نے اپنی گاڑی کے جمع کروائے تھے وہ پیسے کمپنی کے ہوں گے، مالک کو واپس نہیں ملیں گے، حالانکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی گاڑی کو کوئی اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگا، 5 سال بھی پورے مدت پوری ہو گئی، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر، ایک صورت۔ دوسری صورت، حادثہ ایسا پیش آیا کہ ابھی پیسے تو صرف اس نے 2 لاکھ جمع کروائے تھے، لیکن نقصان ہو گیا 10 لاکھ کا، کمپنی پابند ہے، وہ 10 لاکھ وہ آدھا آدھا جتنا بھی ہوتا ہے، کچھ پورا تو نہیں دیتے، وہ 50-50 کر لیتے ہیں، 50% نقصان مالک کو اور 50% پالیسی کمپنی کو، لیکن ابھی تک اس نے 1 لاکھ جمع کروایا تھا، پھر بھی کمپنی کو 5 لاکھ بھرنے پڑے۔ یہاں پر اب کمپنی کو نقصان،
جبکہ قرآن مجید میں ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو جتنی زیادتی کرے بدلے میں اتنا ہی اس کے ساتھ کرو، زیادہ نقصان نہ کرو۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر یا تو جس نے جو پالیسی ہولڈر ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اگر نقصان ہو گیا اور ابھی پیسے صرف 1 لاکھ جمع کروائے تھے لیکن نقصان زیادہ کا ہو گیا، یہ 10 لاکھ کا میں نے بتایا، ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری گاڑی تباہ ہو جائے، 30 کا 30 لاکھ، 45 لاکھ، وہ گاڑی تھی 1.5 کروڑ کی، وہ ساری کی ساری وہ ختم ہو گئی، ملبہ بچ گیا، صرف راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب یہاں پر اگر 50-50 بھی کریں اور 1.5 کروڑ کی وہ گاڑی ہے، لینڈ کروزر ہے، تو کم از کم یہ 75 لاکھ روپے تو پھر بھی کمپنی کو دینے پڑیں گے، اور پیسہ بھی صرف 10-15 لاکھ جمع ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک کو نقصان ہو جائے چلو کمپنی کو ہو جائے، پالیسی ہولڈر کو نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو پیسہ زیادہ آپ کو ملا وہ بھی آپ نے تو اتنا دیا ہی نہیں تھا، وہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے، یہ اس کو نقصان۔ قرآن کیا کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو جتنا ظلم کرے اتنا ہی کرو۔ اگر کسی نے ہاتھ توڑا ہے تو بدلے میں ہاتھ توڑو گے، جان سے نہیں مار سکتے۔ کسی نے انگلی توڑی ہے تو بدلے میں انگلی توڑ سکتے ہو، پورا ہاتھ نہیں توڑ سکتے۔ دانت توڑا صرف دانت ہی توڑ سکتے ہو، زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں کو اس طرح، اور جو پالیسی ہولڈر ہے اس کو جو پیسے مل رہے ہیں، جو اضافی پیسے مل رہے ہیں، وہ سب کے سب یہ سود میں ہے۔ تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان حلال بین و ان حرام بین و بینہما متشابہات، درمیان میں شبہ والی چیزیں اس میں نہیں پڑنا۔ اب آ جائے بینک کی طرف، بینک میں لوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، ایک تو ہے کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں تو نہ تو آپ کے پیسے بڑھیں گے نہ کم ہوں گے، آپ کی اصل رقم اتنی ہی رہے گی، اور ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے، اب اس میں پیسہ جمع کروانے پر وہ 1 لاکھ ہے تو کچھ فیصد آپ کو اس پر پروفٹ دیتے ہیں، اور بینک یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کا کاروبار کریں۔ بینک کون سا کاروبار کرتا ہے؟ وہ تو سود پر قرضے دیتا ہے۔ آپ تجوری میں پیسے رکھیں نا، میں دیکھتا ہوں 5 لاکھ رکھے تھے، سال کے بعد 5 لاکھ ہیں یا اتنے ہی ہیں یا 5,10,000 ہو گئے، تو کتنے ہوں گے تجوری سے نکالیں گے؟ اتنے ہی ہوں گے۔ تو بینک بھی ایک تجوری ہے، آپ نے وہاں پر اپنا 5 لاکھ روپے رکھا، جو آپ کو اضافی رقم ملے وہ کس چیز کی مل رہی ہے؟ وہ سود کی مد میں آپ کو مل رہی ہے۔ بعض لوگوں نے تو پیسے 20-30 لاکھ روپے جمع اس لیے کروائے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں، ماہانہ ان کی انکم آ رہی ہے، ان کا سڑکہ چل رہا ہے، اصل رقم بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اور میں نے پہلے شروع میں کہا 100 میں سے 90% لوگ یہی کام کر رہے ہیں، 10% لوگ پوری آبادی میں سے یہ محفوظ ہیں، اور ان میں بھی جو علماء کا طبقہ، جن کے دل میں خشیت الہی ہے، عام آدمیوں میں سے، عام عوام الناس میں سے، یا وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ جمع نہیں کروا پاتے، موقع انہیں بھی ملے وہ بھی نہ معاف کریں۔ تو فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما متشابہات، جو شبے میں پڑے گا اس نے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیا، اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنی عزت کی بھی حفاظت نہیں کی۔ مختلف کمپنیاں وہ اعلانات کرتی ہیں جی اتنے پیسے جمع کروائیں آپ کو ماہانہ اتنی انکم ملے گی۔ کچھ آن لائن کمپنیاں ہیں، ہمارے نوجوان لوگ ساری رات بھر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، بھی بیٹا کیا کرتے ہیں؟ جی آن لائن کام کرتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا وہ آن لائن کام، وہ جہاں سے پیسے اس کے لیے آ رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، جب تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اب وہاں پر 2 نمبری کرنا شروع کر دیتے ہیں، حرام کا پیسہ۔ کمپنی نے اعلان کیا جی آپ اتنے لاکھ روپے انویسٹ کریں کمپنی میں، آپ کو ماہانہ اتنی انکم ملے گی، 1 لاکھ روپے پر آپ کو 16,000 ماہانہ ملے گا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ لالچ میں آئے، ہمارے چک میں سے تو 3 کروڑ کے قریب تو انہوں نے جمع کروا دی، 2, 2.5, 3 کروڑ میں نے سنا ہے جو ہماری
چک میں سے لوگوں نے کمپنیوں کو جمع کروایا. جی کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں. انہوں نے آپ سے پیسے لیے، آپ کے پیسوں میں سے چند ہزار آپ کو دیے، باقی لے کر وہ گئے. یہ لالچ نے انسان کو مار دیا. وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے یہ نہیں پتا. یہ تو نا کہ 2 نمبری اس کمپنی نے کی، وہ بھاگ گئی. اگر وہ نہ کرتی، ہمیں یہ کیا کنفرم ہے کہ وہ جو کام بتا رہے وہی کر رہے ہیں. کہاں سے نفع آ رہا ہے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، بندہ کہ پیسہ آئے، کہاں سے آ رہا ہے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اس کا نقصان آپ سب کے سامنے ہے. کروڑوں روپے دے کر لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو شبے والی چیزوں سے بچنا. یہ جو بینک کا یہ پیسہ ہے جو آپ کو لاکھ روپے پر 5,000 مل رہے ہیں، 2 لاکھ پر 10,000 مل رہے ہیں، وہ شبے والے پیسے، وہ حلال نہیں ہے، سیدھا سیدھا سود ہے. انشورنس کروائی ہے، پیسے مل رہے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے، سب کا اس پر فتویٰ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے. اس کی حیثیت صرف قرض کی ہے کہ آپ نے کمپنی کو قرض دیا ہے، اور قرض کا جو اصل طریقہ ہے وہ جتنا قرض دیا اتنا واپس لینا ہے. یہ نہیں کہ 1 لاکھ قرض دیا ہے تو واپسی پر 1,05,000 لوں گا. تو یہ دوسری حدیث پاک. تیسری چیز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے بے مقصد کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا. یہ مدار دین ہے، یہ دین کا سرمایہ ہے حدیث. اور پھر چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے. بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہوں اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھو دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ساری دنیا تمہارے پاس اکٹھی کر دی گئی ہے. اگر تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز وہ سچائی ہے، سچ بولنا. آخری ساتھ اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بہادر ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن بہادر ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بزدلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن سخی ہوتا ہے بخیل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن سخی ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بخل کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ مومن سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مومن اور اس کی زبان جھوٹ بولتی ہو؟ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہم زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ. اگر ہم بازاروں میں چلے جائیں، تجارتی مقامات پر چلے جائیں، یا ایسے لوگ جو کہ دین بیزار طبقہ ہے ان کے پاس چلے جائیں، وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات پر اعتماد نہیں ہوتا. روزی کے اڈے پر بیٹھے تب جھوٹ بول رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک یہ لوگ، ایک ہم لوگ جو جھوٹ پر جھوٹ. گھر سے نکلے، بیگم نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو جھوٹ. کام پر دیر سے پہنچے، باس نے پوچھا ہاں جی دیر سے کیوں آئے؟ تو جھوٹ. رات گئے دیر سے گھر آئے، ماں باپ نے پوچھا ہاں جی پتر دیر سے کیوں آئے؟ تو جھوٹ. کوئی چیز بیچ رہے ہیں، گاہک نے پوچھا ہاں جی یہ کتنے کی ہے؟ ٹھیک ہے تو نفع لے اس پر، لیکن کہا کہ اللہ کی قسم اتنے کی ہے، اتنے کی بیچ رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ. سودا کروا رہا ہے وہاں پر جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیکیدار ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، منشی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، پٹواری ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کلرک ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، پولیس والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اتنا جھوٹ. ایک ہم یہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ تھے جان چلی جائے، جاتیت چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اب ان کے پیچھے تلاش میں ہیں۔ ابو جہل نے انعام رکھا کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا۔ اب بعض لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، بعضوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب ایک شخص قریب پہنچ گیا، اب وہ حضرت صدیق اکبر کو تو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا، اور اس کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں۔ اب وہ بالکل سامنے آ گیا، اچانک سامنے آ گیا۔ اس نے صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اب اگر اسے یہ کہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تب بھی مشکل، اور اگر یہ کہتے میں جانتا نہیں یا مجھے کیا پتا یہ کون ہے، یہ بھی جھوٹ۔ کتنی نازک صورتحال ہے۔ اب اس موقع پر بھی آپ نے سچ بولا، آپ نے کہا ھذا ھادی، یہ میرے ہادی ہیں۔ ہادی راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا۔ اور جب اس وقت چونکہ راستے تو تھے نہیں، اگر سفر کرنا ہوتا تو ایک اس بندے کو ساتھ لے کر جاتے جس کو راستے کا علم ہوتا، جس کے سڑک کا پتہ ہوتا، راستوں کا پتہ ہوتا کہ یہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا۔ اجرت پر لوگ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھتے۔ اب صدیق اکبر نے کہا ھذا ھادی یہدینی الی صراط مستقیم، یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا یہ راہ دکھلانے والے ہیں، جبکہ آپ کی منشا یہ تھی یہی تو ہیں جو مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سچ بولا۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں، ان میں سے ایک سچائی ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ امانت کی حفاظت، اس میں خیانت نہ ہو، وہ کسی کا راز ہو، کسی کا سامان ہو، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری چیز حسن خلق، اچھا اخلاق، یہ تمہارے پاس ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی عبادات کے ذریعے، روزے کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا کہ جس اپنے اخلاق کے ذریعے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان دن کو روزے رکھنا اور رات کو عبادت کرنا اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، حسن خلق۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا کہ حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہ 4 چیزیں ہوگی، فرمایا یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہیں، بیٹا یہ کولر باہر رکھ دیں، انہوں نے قالین گیلا کر دینا، کولر باہر رکھ دیں۔ حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچانا، سچائی، امانت کی حفاظت، حسن خلق اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہلول دانہ کی تلاش میں نکلے۔ بہلول دانہ درویش تھے، مجذوب تھے، جنید بغدادی عالم تھے۔ تو مریدوں نے کہا کہ آپ اس مجذوب سے ملنے جا رہے، وہ دیوانہ شخص ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، خود اتنے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے ملنا ہے مجھے۔ اب بہلول دانہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو چولا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ اب جنید بغدادی پاس جا کر کھڑے ہو گئے، سایہ دیکھا کسی کا سایہ ہے، بہلول دانہ نے سر نہیں اٹھایا، کہا کون ہے؟ تو کہا جنید بغدادی۔ کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ رکھ لے۔ جنید بغدادی، اتنے بغداد میں نام ہے اتنے بڑے عالم، اور کس کے پاس ہے؟ ایک مجذوب کے پاس۔ اس مجذوب نے بہلول دانہ نے سوال کیا، کہا جنید بغدادی کھانے کے آداب جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ کیا آداب ہے؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، لقمہ چبا کر کھاؤ، چھوٹا لقمہ ہونا چاہیے، اب یہ دسترخوان بچھانا، بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ آداب انہیں بتائے۔ بہلول دانہ نے کپڑے جھاڑے اور آگے چل پڑے۔ جنید بغدادی پھر پیچھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں سمجھا تھا تم تو بہت بڑے عالم ہو، تم تو کھانے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ چل پڑے، پھر پیچھے، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کون ہے؟ جنید بغدادی ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اچھا بات کرنے کے آداب کو جانتے ہو؟
کہا جی جانتا ہوں۔ کیا آداب ہے؟ جو مخاطب ہو اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے، آہستہ آواز میں بات کی جائے، اونچی آواز میں بولنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بہلول دار پھر کہا اوہو، میں سمجھا تو بہت بڑے عالم ہو، لیکن جنید بغدادی بات کرنے کے آداب بھی نہیں جانتا۔ پھر آگے چل پڑے۔ جنید بغدادی پھر پیچھے، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کون ہے؟ پہلے کہا جنید بغدادی ہوں، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ادنا سا آدمی ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ صوبہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ سونے کے آداب جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ کیا آداب ہے؟ جب سویا جائے یہ دعائیں پڑھی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جائے، قبلہ کی طرف ٹانگیں نہ ہوں، دائیں کروٹ پر سویا جائے۔ پھر کہا اوہو، تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں پتا۔ تو پھر اب یہ کہنے لگے کہ کیونکہ اب آج ہی آ گئی، اب جنید بغدادی نہیں ہے، ایک عام سا آدمی ہوں۔ کہا دیکھیں میں لا علم ہوں اور آپ کے پاس علم ہے، اور آپ پر لازم ہے مجھ لا علم کو علم عطا کر دیں۔ تو بہلول دارا نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب رزق حلال ہو۔